کرتے ہیں نا, میں ایک بات بڑی اہمیت والی بتا دوں آپ کو, شاید بعد میں بھول جاؤں, یاد آ گئی ابھی بتا دیتا ہوں. کمپیریزن کرتے ہیں لوگ, یہ صحابی کا درجہ اتنا ہے, یہ صحابی کا درجہ اتنا ہے, وہ ہے, یہ ہے. یہ جو کمپیریزن ہے اس میں یعنی ایک لاجیکل بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. لاجیکل ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. بھئی سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں کوئی شک ہے؟ تو سب سے افضل اور سب سے بڑھ کے ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہے. نہیں حضرت صاحب آپ کمپیئر کرنے میں غلطی کر دیے, کیٹیگری چینج ہو گئی. وہ صحابہ کیٹیگری تھی, یہ نبی کیٹیگری ہے. برابر ہے, جب افضل کہیں گے تو وہ صحابہ کیٹیگری میں, یہ نبی کیٹیگری ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں سارے اولیاء میں سب سے اوپر غوث الاعظم کا مقام ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہے. نہیں, یہ اولیاء کیٹیگری ہے, یہ صحابہ کیٹیگری ہے. یہ جو مکس اپ ہوتا ہے نا, جب مکس کر دیتے ہیں تو وہاں غلطی ہو جاتی ہے. تو اولیاء کی کیٹیگری الگ ہے. جب کمپیئر ہوگا تو ولی کمپیئر ہوگا, ولی صحابی کمپیئر نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح جب صحابہ میں کمپیریزن ہوتا ہے تو صحابہ کمپیئر کیا جاتا ہے. نبیوں میں جب کمپیئر ہوگا تو نبیوں کو نبیوں سے کمپیئر کرتے, دوسروں کے ساتھ نہیں. اور علی اہل البیت ہے, اور اہل البیت باضابطہ کیٹیگری ہے. آپ اہل البیت کو صحابہ میں مکس نہیں کر سکتے. یہ بڑی غلطی, یعنی عام طور پر یہ یعنی کیا کہتے ہیں, ماس لیول پر یہ بڑی غلطی ہے کہ اہل بیت کو صحابہ کے بیچ میں کاؤنٹ کر دیتے ہیں. جی مہاجرین ہے, انصار ہے, اہل البیت ہے, یہ سب ملا کے صحابہ ہے. کیسے صحابہ ہے بھائی سب ملا کر؟ اگر صحابہ ہے, چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے, میں تھوڑا سا لاجیکل میں سمجھانا چاہوں گا. اگر یہ سب کے سب صحابہ ہے, حضرت ابو بکر کا درجہ دوسرے صحابہ سے اوپر کیوں, حضرت عمر سے زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ جب کبھی قربانی کا وقت آیا تو ابو بکر نے جو قربانیاں دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت عمر نہیں دے سکے. معلوم نا آپ کو, جب لانا تھا تو انہوں آدھی پراپرٹی, اپنا آدھا ایسٹ اٹھا کے لائے. حضرت ابو بکر سے پوچھے تو انہوں 100% اٹھا کے لے کے آئے تھے. حضرت عمر کبھی بھی ابو بکر کے لیول میں نہیں آ سکے ہیں. اسی طرح حضرت عثمان غنی کبھی حضرت عمر کے لیول میں نہیں آئے. کبھی انصار مہاجرین سے زیادہ قربانی نہیں دے سکے. صحابہ کی درجہ بندی ان کے عمل کی بنیاد پہ ہے کہ کس نے کتنی قربانی دیا ہے. رسول اللہ کا جو جتنا ساتھ دیا اس کا اتنا درجہ ہے. برابر ہے. یہ سارے صحابہ ہے, سارے صحابہ جنتی ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ درجے الگ الگ ہے پر ہے سب جنتی ہے. ادھر حسن حسین پیدا ہوئے, ادھر حضور اعلان فرما رہے سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ پورے جنتیوں کی سردار ہے. ابو ایوب انصاری جنتی ہے اور حسین جنت کے سردار ہے. سارے مہاجرین جنتی ہے, حسن حسین سردار ہے. یہ کیسا ہو گیا بھائی؟ یہ تو بچے ہیں نا, ابھی تو کھیل رہے ہیں, ابھی نہ انہوں جہاد کیے, نہ انہوں قربانی دیے, نہ انہوں نفقہ کیے, تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بابا آپ یہاں پر اعمال کی بنیاد پر ان کا تقابل نہیں کر سکتے, نہ عمر کے حساب سے نہ عمل کے حساب سے. کیٹیگری چینج ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو پوچھتا ہوں ایک سوال. حضرت غریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, ان کے ہاتھ پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ الگ الگ روایتیں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ 9 لاکھ مسلمان ہوئے, بعض لوگ بولتے ہیں کہ 90 لاکھ مسلمان ہوئے. میرا ماننا ہے کہ 90 لاکھ مسلمان ہوئے. 90 lakhs, 9 ملین آدمی نہیں, 9 ملین متوانی, چلو جو چھوٹی روایت ہے 9 لاکھ آدمی مسلمان. ایک مورخ تو لکھے نہیں 90,000 کا تھے. ان کو ذرا دل کھول کے, ذرا غریب نواز سے تو محبت نہیں ہے شاید, ذرا کنجوسی کرے انہوں, چلو 90,000, 90,000 مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ کے کتنے رسول اور نبی ایسے ہیں جن کے ہاتھ پہ 1 یا 2 آدمی مسلمان ہوئے بس. نبیوں کی بات کر رہا ہوں. کتنے نبی ایسے گزرے ہیں اس زمین پر جن کے ہاتھ پر 1 یا 2 آدمی مسلمان ہوئے. اب کمپیئر کر کے بتاؤ, وہ جو 2 آدمی کو مسلمان کیے وہ نبی کا درجہ اعلیٰ ہے یا 90,000 90 لاکھ مسلمان کرنے والے غریب نواز کا درجہ بڑا ہے؟ اللہ کے نبی کا درجہ بڑا ہے. کیوں بھائی؟ یہ 90,000 کو مسلمان کیے. نہیں بابا, کمپیئر کرتے ہی نہیں. یہاں پر کمپیئر کیا نہیں جاتا, کیٹیگری الگ ہے. یہ ولایت کا لیول ہے, وہ نبوت کا لیول ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں پر کیٹیگری چینج ہو گئی وہاں پر کمپیریزن نہیں ہوتا ہے. سو اہل بیت کو کبھی صحابہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے. وہ پیدا ہوئے, ابھی بستر میں جھولا جھول رہے ہیں, وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے, وہ جنتیوں کے سردار ہے اپنے جھولے میں رہ کر.
وہ جھولے میں رہ کر. ارے نماز کے اندر کوئی صحابی حرکت کر دے, ادھر دیکھے ادھر دیکھے, تھوڑا اونچ نیچ ہو گئی, نماز میں غلطی ہو گئی, رسول اللہ سلام پھیرنے کے بعد پلٹ کر ڈانٹتے, جی کیا سمجھتے ہو کیا تمہاری نماز کی غلطیاں میں نہیں دیکھ سکتا ہوں؟ جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں. فواللہ لا يخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم, اللہ کی قسم تمہارا رکوع سجدے نماز کی حرکت بھی مجھ سے نہیں چھپتی, نماز کے اندر تمہارے دلوں کا حال وہ بھی مجھ سے نہیں چھپتا. جو ایک چھوٹی سی غلطی پر جی پلٹ کر ڈانٹنے والے مصطفیٰ ہے, وہی مصطفیٰ کی نماز اور امامت میں ایک چھوٹا حسین آ کے گود میں چڑھ جائے تو حالت قیام میں گود میں لے کے امامت کر رہے رسول اللہ, جی سجدے میں چلے جائے پیٹھ پہ بٹھا کر سجدے کو لمبے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بعض صحابہ کو خیال آیا کہ شاید رسول اللہ کا سجدے میں انتقال ہو گیا, اتنا لمبا سجدہ تو نہیں ہو سکتا, اٹھ کر سجدے میں سے اٹھ کر دیکھے تو دیکھے رسول اللہ سجدے میں ہے, حسن و حسین پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ وہاں پر حرکت پہ ڈانٹ ہو رہی ہے, یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں. خطبے میں نماز جمعہ میں, نماز جمعہ کا تو معلوم ہے نا, بازو والے کو خاموش بیٹھو بھی نہیں بولنا ہے جب خطبہ چلتا ہے. یہ تو رہا جو سن رہے ہیں ان کے لیے. رسول اللہ تو خطبہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حسن و حسین کو آتے ہوئے دیکھے تو خطبہ چھوڑ کے اتر کر گئے, گود میں اٹھا کے لا کے پھر کھڑے ہو کے خطبہ کنٹینیو کرے. جی جہاں جن کے شامل ہونے سے خطبے کنٹینیو ہوتے رہے, جن کے شامل ہو کے نماز کنٹینیو ہوتے رہے, تو آپ کہیں گے کہ پھر یہ ہے کیا؟ وہ کیٹیگری الگ ہے, جی کیٹیگری الگ ہے. بڑے سے بڑے ولی ہے, بڑے سے بڑے ولی ہے جی. مگر اللہم صلی علی محمد وعلی اولیاء محمد نہیں بول سکتے آپ, جی پڑھ سکتے یہ درود پڑھ سکتے نماز میں, اللہم صلی علی محمد وعلی اولیاء محمد. غلط ہے کیا؟ نہیں, غلط نہیں, بات صحیح ہے وہ, پر نماز کے اندر نہیں آ سکتے یہ. جی اللہم صلی علی محمد وعلی اصحاب محمد غلط ہے کیا؟ نہیں غلط نہیں ہے, صحابہ پر بھی درود بھیجا سکتا, حضور کے تبع میں صحابہ پر بھیجا جائے, صحیح ہے, میننگ وائز صحیح ہے, پر نماز کے اندر نہیں ہو سکتا, یہ کیٹیگری الگ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بولے نہیں یہ بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے, نہیں بولے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. بول سکتے کا مسئلہ نہیں, بولنا فرض ہے. ہر مسلمان کوئی بھی مسلک کا ہو, جی کون سے بھی عقیدے کا ہو, کوئی بھی فرقے کا ہو, کوئی شافعی ہو, حنفی ہو, مالکی ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, سلفی ہو, کوئی ہو, آل محمد علی فاطمہ حسن و حسین پر جب تک درود نہیں بھیجے گا نماز پوری نہیں ہوتی ہے. سو جو کیٹیگری اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ایک کیٹیگری کو کاؤنٹ کیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو ایک الگ سے کیٹیگری بنایا ہے, تو اب یہ کیٹیگری کے لوگ کو یہ کیٹیگری کے لوگ سے کمپیئر کرتے کیسا؟ نہ اعمال کو تولنا, نہ عمروں کو تولنا, نہ کچھ بھی نہیں, جی کچھ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے, یہی عقیدہ صحابہ کا تھا, بعد میں آ کے بگڑ گئے یہ سارے مسائل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین, سب سے بڑے سلطنت اسلامیہ کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے, جو ہاتھ میں درہ یا لکڑی لے کر پھرتے تھے, کوئی شریعت کے خلاف ایک چھوٹی سی غلطی کرے وہیں پر اس کو مار کے سیدھا کر دیتے تھے, اتنا سخت فیصلہ کرنے والے. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے, امام حسن وہاں پر آ گئے, جی امام حسن آ گئے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانا تھا وہاں پر؟ بچوں کو خاموش بٹھاؤ, پیچھے کی لائن میں ڈالو, یہی ہونا تھا نا, اشارہ کرنا تھا, بولنا بھی نہیں تھا. منبر سے اتر کر امام حسن کو اوپر بٹھائے, اوپر اٹھا کر بولتے, اللہ کی قسم میرے سر پہ بال اگر اگتے ہیں تو وہ آپ کے گھرانے کا صدقہ ہے. وَهَلْ أَنبَتَ الشَّعْرَ إِلَّا أَبُوكَ, جی وَهَلْ أَنبَتَ هَذَا الشَّعْرَ إِلَّا أَبُوكَ, کہ میرے سر پہ اگر بال بھی اگر اگتے, یعنی اتنا بھی کرم اگر ہوتا ہے تو جو کچھ کرم ہے وہ آپ کے گھر سے آ رہا ہے. تو یہ صحابہ کا عقیدہ, یہ ایمان. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا علی آپ افضل ہے یا فلاں افضل فلاں, یہ جھگڑے بنو امیہ کے ڈالے ہوئے, جی بنو امیہ کے جھگڑے ڈالے ہوئے کہ صحابہ اور اہل بیت کو مکس اپ کر دینا, بعد میں اہل بیت کو ڈیگریڈ کر دینا, یہ بڑی کوشش ہوتی ہے. تو وہ مکس اپ کرنے لگے. مولا علی سے بار بار لوگ پوچھنے لگے کہ کون افضل. تو مولا علی ایک جملہ بیان کر دیے ہیں. میں بتاؤں مولا علی کے جملے جو ہے نا, میں بولا نا وہ مظہر نبوت ہوتے, ایسے جملے فرماتے تھے وہ قیامت تک کے لیے رول اور قاعدہ بن جاتا تھا.
یہ قاعدہ بن جاتا, رول. جیسے گرامر میں ایک رول آتا نا, یہ نہیں ٹوٹتا, بس یہی ہے قاعدہ, یہی ہے. تو یہ قاعدہ بن جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جب حضور ایک جملہ فرما دیتے تو وہ قیامت تک قاعدہ بنتا. مولا علی کیا فرمائے, نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد, ہم اس گھر کے ممبر ہے کہ ہمارے ساتھ دوسروں کو کمپیئر نہیں کیا جاتا. بس ضابطہ یہ ہے, ضابطہ یہ ہے. کل کے دن ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ ان کا درجہ بڑا تھا یا علی کا درجہ بڑا ہے, آپ یہی کہہ دینا جو مولا علی کا جملہ ہے کہ بابا وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوسروں کو کمپیئر نہیں کیا جاتا. کمپیریزن غلط ہے وہاں پر, سمجھ میں آ گئی یہ بات, کمپیریزن ہی غلط ہے. کوئی کتنا کمپیئر کرے, کوئی کتنی دلیل پیش کرے, دلائل سب اپنی جگہ رکھو. ارے جب امام حسن و حسین پیدا ہوئے نا, اسی وقت حضور ان کو فرمائیے, کھیلتے ہوئے بچوں کو جھولے میں اور زمین پہ کھیلتے ہوئے رینگتے ہوئے بچوں کو آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. پہلے فرمایا فاطمہ تو سیدہ نساء العالمین. کیا فرماتے ہیں, سارے جہانوں کی جتنی عورتیں ہیں سب کی سردار سیدہ فاطمہ ہے. پھر آگے فرماتے والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, اور حسن و حسین سارے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. پھر اس کے بعد کیا فرماتے, یا روایت ختم ہوئی؟ نہیں, یہاں ختم نہیں ہوئی. آگے فرماتے حسن و حسین سارے جنتیوں کے سردار ہے, وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, اور ان کا باپ حسن و حسین کا باپ ان سے بھی زیادہ بہتر ہے. یہ مولا علی کا مقام ہے. سارے جنتی ہیں, جنتیوں کے سردار حسن و حسین ہے, اور حسن و حسین سے اونچا مقام ہے مولا علی کا. مولا علی کا اب کدھر کمپیئر کرتے, کیا کمپیئر کرتے؟ نہیں, کمپیریزن بند کرو. کمپیریزن کی طرف جانا گمراہی ہے. انو افضل ہے, انو افضل ہے, یہ کمپیریزن گمراہی میں ڈالتا ہے, فتنہ فساد میں ڈالتا ہے. اگر کوئی پوچھے, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل نہیں ہے؟ ہاں بالکل, افضل الصحابہ ہے. اس امت کے افضل ترین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کیٹیگری میں. مولا علی سب سے افضل ہے اپنی کیٹیگری میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے تو کیا مراد ہوتا؟ کہ ہر ایک سے یعنی میں افضل ہوں یا حضور افضل ہے, ایسے کمپیئر ہوتا ہے؟ معاذ اللہ, ایسے کمپیئر ہونے سے پہلے ہماری موت آ جائے. نہیں ہوتا ایسے کمپیئر. جب بولتے ہیں کہ حضور افضل ہے یا دوسرے افضل ہے, مطلب نبیوں میں کمپیریزن, نبیوں میں کمپیریزن. سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ کا کمپیریزن صحابہ میں, اہل بیت کا کمپیریزن اہل بیت میں, نبیوں کا کمپیریزن نبیوں میں, اور اولیاء کا کمپیریزن اولیاء میں. یہ کیٹیگریز کو اگر سمجھ گئے تو سارا معاملہ صاف ہے, اور کیٹیگریز کو اگر نہیں سمجھے تو پھر وہ کچھ بیٹھتا نہیں, پھر وہ اس کے بعد جھگڑے ہی ہے, بس جھگڑے ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں.